اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی اہم خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن انسان کی توبہ قبول ہونے کا اہم راز پر مبنی ہے، اور توبہ پر استقامت کیسے حاصل کریں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت انسان پر بڑا ہی مہربان ہے اور معاف کر دینے والی بڑی ہی کریم ذات ہے۔ انسان کے آخری سانس تک اللہ کی رحمت اپنے بندے کی منتظر رہتی ہے کہ کبھی تو انسان کو احساس ہوگا اور کبھی تو وہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں جھکے گا۔ سامعین، اللہ کی بارگاہ سے انسان کو ہر چیز بن مانگے مل جاتی ہے، صرف ہدایت ہے کہ انسان کو بن مانگے نہیں ملتی جب تک انسان طلب نہ کرے۔ سامعین محترم، کیونکہ انسان کو ازل سے دو راستے دے دیے گئے ہیں، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ، اور اس کا اختیار بھی انسان کو دیا گیا کہ وہ جو مرضی چاہے راستہ چن لے۔ لیکن یاد رہے کہ ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط توبہ اور دوسری شرط توبہ پر استقامت۔ سامعین محترم، جتنی انسان کے لیے توبہ ضروری ہے اتنی ہی ضروری توبہ پر استقامت ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر ہم توبہ پر استقامت کیسے کریں۔ سامعین، اللہ کریم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر انسان، بالخصوص جو توبہ پر استقامت چاہتا ہے کہ وہ غفلت کے اندھیروں سے نکل آئے اور زندگی میں ہی آخرت کو دنیا پر ترجیح مل جائے، اور دنیا کے مال و دولت پر بھروسے کی بجائے اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے، زندگی سے حسد، فتنہ، فساد نکل جائے اور اللہ کی تقسیم پر خوش دلی سے راضی ہو جائے، دل میں اللہ کی اور اللہ کے احکامات کی محبت مستحکم ہو جائے۔ سامعین، سوال پھر بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ مثبت تبدیلی کیسے رونما ہوتی ہے اور ان احکامات پر مضبوطی کیسے ہوتی ہے؟ تو جواب ایک ہی ہے کہ سامعین، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح زبانی کلامی توبہ توبہ یا استغفار کہتے رہنے سے بھی توبہ پر استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ حقیقت میں احساس جرم کا نام ہے، اور احساس جرم ہی حقیقت میں تلافی ہے۔ لیکن اگر ہم توبہ کیے جائیں اور گناہ بھی، توبہ اس گناہ گار سے بھی بدتر ہے جسے اپنے جرم کا احساس تک نہیں۔ سامعین محترم، توبہ کا حقیقی معنی رجوع بھی ہے، یعنی کسی کام کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینے کا نام توبہ ہے۔ صرف توبہ توبہ کہتے رہنا اور اس کام کو ترک نہ کرنا جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، صرف ریاکاری کے سوا ایسا عمل کچھ بھی نہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جب تک ہم کسی مرد مومن
کامل شیخ کے ہاتھ پر دست بیعت یعنی حقیقی بیعت اختیار نہیں کرتے تب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب سے ملو۔ سامعین، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر موجود نہیں، تو ہمیں اس مرد حق، مرد مومن کی تلاش کرنی ہوگی جس کا قلب حضوری ہو چکا ہو، جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، کہ مومنوں پر حضور بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ حقیقت میں اس مرد مومن کا جسد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، کیونکہ اسی کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی محبت موجود ہے، اور وہ ذات اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال میں مستغرق ہے، اور اس کے ہاتھوں کو ید اللہ کے ہاتھ کی دستگیری حاصل ہے۔ تو قرآن کے حکم کے عین مطابق ہمیں ایسے ہی کامل مرد حق کے ہاتھ پر بیعت اور توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ پر استقامت کے لیے مسلسل جہد یعنی ذکر نفی اسبات اور تصور ذات حق کرنا ہوگا، اور کامل مرشد کی ظاہری صحبت بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تینوں کاموں سے ایک بھی ترک کیا تو نفس امارہ، ابلیس اللعین ہمیں راستے سے بھٹکا دے گا۔ سامعین، جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان پر خاص قسم کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ توبہ کی قبولیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب توبہ قبول ہو جائے تو سب سے پہلے انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زبان اللہ کی تعریف اور اس کی صفت و ثنا کے بنا نہیں رہ سکتی، اس کا شکر ہر دم بجا لاتی ہے، اور ہر قسم کی بد زبانی اور لغویات سے ہمیشہ کے لیے باز آ جاتی ہے۔ سامعین محترم، توبہ قبول ہونے کی دوسری نشانی دل کا پاک ہونا ہے۔ حضرت لجپال بابا بلے شاہ حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ رب تائیوں ملدا جدوں میں نو دلو مکائیے، جب دل میں توحید گھر کر جائے اور دھوئی جاتی رہے اور دل میں اس کے نور کے سوا کچھ نہ بچے تو سمجھو توبہ قبول ہوئی۔ سامعین محترم، توبہ قبول ہونے کی تیسری نشانی کہ انسان بری صحبت ترک کر دیتا ہے۔ ویسے ہمارا پریکٹیکلی ایک ذاتی تجربہ ہے کہ بری صحبت، بری سنگت ایسے انسان کو چھوڑ جاتی ہے، کیونکہ جب وہ بندہ وہاں ہوتے ہوئے بھی دلی طور پر وہاں حاضر ہی نہ ہوگا اور اس کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہوں گے جو کہ بری سنگت کو اس سے مایوس کر دیں گے، تو وہ سنگت خود بخود جان چھوڑ جائے گی۔ سامعین محترم، توبہ قبول ہونے کی چوتھی اور اہم نشانی ذکر و حقیقی عبادت میں رغبت۔ انسان کا دل اپنے رب کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ ہر وقت اطاعت الہی اور خدمت خلق و خدمت مرشد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، توبہ قبول ہونے کی پانچویں نشانی دنیا سے مکمل بیزاری اور آخرت سے محبت اور موت ہر وقت یاد آنے لگتی ہے۔ خوف خدا دل میں آ جاتا ہے اور دنیا کا خوف جاتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، ہم ان تمام تر نشانیوں سے پہلے ہی توبہ کا حقیقی طریقہ اور توبہ پر استقامت کا طریقہ بتا چکے ہیں۔ اسی مشن کو لیے سرکار لجپال کا یہ چینل ہمیشہ مصروف عمل ہے کہ کسی بھولے بھٹکے راہی کو اس کی منزل دکھائی جا سکے۔ بات وہی ہے جو حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے کہ تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر تو نہ آئے تو حق بے نیاز ہے، کیونکہ مؤذن کا کام ہے، اس کی نوکری ہے اذان دینا، نماز توبہ کی توفیق دینا اس کا کام ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھایا، اب وہ جانے اور آپ جانے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ نصیب کرے،
آمین الہی آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح انتہائی عاجزی سے آپ سے التجا کروں گا کہ حق کی آواز بنے، حق سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔